اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں گمان ہوتا ہے اور نہ ہی تم نے کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر مسلسل تمہاری دعاؤں کی دستک ہو۔ تو بس صبر کرو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ناممکن راستوں سے نکال کر ہی ممکنات راستوں کی طرف لاتا ہے۔ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مشکل کشا ہے؟ بن مانگے ہی سب مل جائے گا، تو تمہیں اس بات پر کیسے یقین ہو پائے گا کہ تمہارا رب دعاؤں کا بہت سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ مخلص رہیں گے تو تم کیسے سمجھ پاؤ گے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی اور تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے؟ سنو، تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکو۔ تم ہر حال میں اس پر یقین رکھا کرو۔ تمہارا رب وہی ہے جس نے سمندر کے بیچ سے موسیٰ کے لیے راستہ نکالا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ پر اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا تھا۔ ہاں، تم ابراہیم، موسیٰ اور یونس نہیں ہو، مگر تمہارا رب وہی ہے جو ان کا تھا۔ ساری روشنی اللہ کے پاس ہے، سارے حل اس کے پاس ہیں۔ لوگوں میں اتنا دم نہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں بہار لے آئیں یا خزاں کر دیں۔ جب ساری طاقت اللہ کی ہے اور سارے لوگ اللہ کے ہیں تو اس کے دروازے پر جانا ہے، اس سے مانگنا ہے، جہاں دینے والا سخی اور بے نیاز ہے۔ وہ در جہاں دے کر جتلایا نہیں جاتا، وہ در جہاں سے بندہ کبھی ٹھکرایا نہیں جاتا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ یہ جو ہمارا نفس ہے نا، یہ کئی بار ہمیں گناہوں پر اکساتا ہے۔ اس پر کنٹرول کرنا سیکھیں، کیونکہ لذت تو ختم ہو جاتی ہے مگر گناہ ہمارے اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جب بھی نفس غلط کام کرنے پر اکسائے تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، اور کثرت سے استغفار بھی اور دعا بھی کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہر غلط اور گناہ سے دور رکھے۔ شیطان کا وار نفس کے ذریعے ہی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ مومن جب اللہ کے ساتھ اپنے قلبی اور باطنی تعلق کی اصلاح کر لیتا ہے تو رب کریم لوگوں کے سامنے اس کے ظاہری احوال کو سنوار دیتا ہے۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جائے نماز پر بیٹھے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں، ہر چیز اللہ کو سونپ دیا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہو رہا ہے، تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں، یقین کریں اس پر وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔